بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز طلباء کرام، آپ سب کیسے ہیں؟ آج ہم تفسیر بیضاوی کے سبق نمبر 342 کو پڑھیں گے۔ آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے تعریض۔ آج کے سبق میں ہم ایک تعریض کو پڑھیں گے اور آپ اس چیز کا علم رکھتے ہوں گے کہ تعریض میں جو بات ہوتی ہے وہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی الفاظ استعمال کیے جائیں اور ان الفاظ سے ایسے معنی مراد لیے جائیں کہ جو الفاظ کا موضوع لہو نہ ہو، یعنی الفاظ کی وضع تو ان معنی کے لیے نہ ہو لیکن بندہ یا متکلم وہ الفاظ بولے اور پھر مراد وہ والے معنی لے کہ جو غیر موضوع لہو ہیں، تو لیکن وہ سیاق و سباق سے اشارتاً سمجھ میں آتے ہوں تو یہ تعریض کہلاتا ہے۔ اور آج کے سبق میں بھی ہم ایک تعریضی کلام جو اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب سے فرمایا ہے اس کو پڑھیں گے اور اس کی پھر مختلف معانی جو ہیں وہ بھی سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور لفظ اول جو ہے اس کی تحقیق بھی آج ہی کے سبق میں بیان ہوگی۔ تو چلیں بڑھتے ہیں بلا تاخیر آج کے سبق کی عبارت اور اس کے ترجمے کی جانب، اور اس کے بعد باقاعدہ پھر اس کی وضاحت کی طرف بڑھتے ہیں۔ مصنف علیہ رحمہ لکھتے ہیں وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اہل کتاب تم اس کے پہلے کافر نہ بنو۔ تو فرمایا کہ بِأَنَّ الْوَاجِبَ أَن يَكُونَ أَوَّلَ مَنْ آمَنَ بِهِ، اس آیت میں تعریضاً یہ معنی مراد ہے کہ تم پر ضروری ہے، بے شک واجب یہ ہے کہ تم قرآن پر سب سے پہلے ایمان لانے والے بنو، کہ واجب یہ اہل کتاب پر کہ وہ ہوں اول وہ جو اس پر ایمان لائے۔ وَلِأَنَّهُمْ كَانُوا أَهْلَ النَّظْرِ فِي مُعْجِزَاتِهِ وَالْعِلْمِ بِشَأْنِهِ والمستفتحین به والمبشرین بزمانہ، اور اہل کتاب سے یہ بات تعریضاً اس لیے کہی گئی کہ وہ معجزات قرآن میں غور کرنے کے اہل تھے اور وہ اس کی شان، اس کی عظمت کو جاننے کے اہل تھے، اور وہ حامل قرآن کے ذریعے فتح و نصرت کے طلب دار تھے، طلب کرتے رہتے تھے، اور اس کی آمد کی وہ خوشخبریاں بھی دیتے رہتے تھے، مبارکبادیں اور بشارتیں دیتے تھے۔ وَأَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ وَقَعَ خَبْرًا عَنْ ضَمِيرِ الْجَمْعِ بِتَقْدِيرِ أَوَّلَ فَرِيقٍ أَوْ فَوْجٍ أَوْ بِتَعْوِيلِ لَا يَكُنْ كُلُّ وَاحِدٍ مِّنْكُمْ أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اور فرمایا کہ اول کافرن یہ لا تکونو کی ضمیر جمع سے خبر واقع ہے، اور اول کافرن کی تعویل یہ ہوگی کہ اول فریق کافرن یا اول فوج کافرن، یا پھر یہ لا تکونو کو لا یکن کل واحد منکم اول کافر بہ کی تعویل میں لیا جائے، کقولی کا کسانا حلتن، جیسا کہ تمہارا قول کہ کسانا حلتن کہ انہوں نے ہم سب کو حلہ پہنایا۔ فَإِن قِيلَ، بس اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ کیف نہو عن التقدم فی الکفر وقد سبقہم مشرک العرب، اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ ان کو کفر میں سبقت کرنے سے کیسے منع کیا گیا، حالانکہ مشرکین عرب تو ان پر کفر میں سبقت وہ کر چکے تھے۔ قلت المراد به التعریض لا الدلالۃ علی ما نطق به ظاہر، تو فرمایا کہ میں یہ جواب دوں گا کہ یہاں اس سے مقصود جو ہے وہ تعریض ہے، وہ معنی مقصود نہیں ہے کہ جن پر
جو کلام ہے وہ ظاہراً دلالت کرتا ہے یا ظاہراً اس کا نطق ہے۔ کقولی کا اما انا فلست بجاہل، جیسے کہ تمہارا یہ کہنا کہ بہرحال میں تو جاہل یا بے ادب نہیں ہوں۔ او ولا تکونوا اول کافر بہ من اہل الکتاب او ممن کفر بما معہ، یا پھر یہ مراد ہے کہ اہل کتاب میں سب سے پہلے کفر کرنے والے نہ بنو، یا یہ کہ ان لوگوں میں سب سے پہلے کفر کرنے والے نہ ہو جاؤ جنہوں نے اپنے پاس موجود کتاب کا کفر کیا۔ فَإِنَّ مَنْ كَفَرَ بِالْقُرْآنِ فَقَدْ كَفَرَ بِمَا يُصَدِّقُهُ، اس کی وجہ یہ ہے کہ جنہوں نے قرآن کا کفر کیا تو یقیناً اس کتاب کا کفر کیا جس کی قرآن تصدیق کرتا ہے۔ او لا تکونوا مثل من کفر من مشرک مکہ تھا، یا پھر یہ مراد ہے کہ تم مشرکین مکہ جیسے نہ ہو جاؤ کہ جنہوں نے کفر کیا۔ وَأَوَّلُ أَفْعَلُ لَا فِعْلَ لَهُ، اور اولو یہ افعلو کا صیغہ ہے جس کا اپنا کوئی فعل نہیں ہے۔ وقیل اصلہ اول من وعل فابدلت حمزته واوا تخفیفا غیر قیاسی، او اول من آل فقلبت حمزته واوا وادغمت، اور بعض نے کہا کہ اس کی اصل جو ہے وہ اولو ہے اور یہ وعل سے نکلا ہے، حمزہ کو تخفیف کی غرض سے خلاف قیاس واو سے بدل دیا گیا ہے، یا پھر یہ کہ اس کی اصل اولا ہے اور یہ اعلی بمعنی رجع سے نکلا ہے، حمزہ کو واو سے بدل کر واو میں ادغام کیا تو اولو ہو گیا۔ جی طلبہ کرام، یہ تھی ہمارے آج کے سبق کی عبارت اور اس کا ترجمہ۔ اب آئیے ہم اس کی وضاحت کی طرف بڑھتے ہیں۔ اچھا جی، اب اس کے جو ولا تکونوا اول کافر بہ میں جو استعمال ہوئی ہے اصطلاح، وہ تعریض کی ہے، یعنی کہ اس کے ظاہری معنی مراد نہیں ہیں۔ اس کے ظاہری معنی جو بنتے ہیں وہ تو یہ ہیں کہ تم پہلے کافر نہ بنو، یعنی قرآن کریم کے یا اس دین کے پہلے انکار کرنے والے نہ بنو۔ لیکن اب یہاں اس سے تو یہ لگتا ہے کہ اولین کافرین ہونے سے ان کو روکا جا رہا ہے، یہاں یہ معنی مراد نہیں ہے، بلکہ مراد جو ہے وہ ایک مثبت حکم کا ان کو حکم دینا ہے، ایک مثبت چیز کی طرف ان کو حکم دینا ہے، کسی سے روکنا مقصود نہیں ہے۔ وہ مثبت چیز یہ ہے کہ ان کو یہ حکم دینا مقصود ہے کہ وہ قرآن کریم کے پہلے مومنین میں شامل ہو جائیں، یعنی وہ لوگ کہ جو قرآن کریم پر پہلے ایمان لانے والے ہیں، سابقین ہیں، اولین ہیں، ان میں وہ شامل ہو جائیں۔ اب اس پر سب سے پہلے ایمان لانے والے بنے۔ اب اس تعریض کو استعمال کیوں کیا گیا؟ تو مطلب سیدھا یہ کیوں نہیں کہا گیا کہ تم پہلے ایمان لانے والے بن جاؤ؟ یہ کیوں کہا گیا کہ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، مراد سے سابقین مومنین ہیں؟ تو اب اس تعریض کی دو وجہ ہیں، اور وہ دونوں بنیادی اعتبار سے دو وجہ بنتی ہیں۔ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ قرآن کریم کتب سابقہ کا مصدق ہے، یعنی کہ قرآن کریم گزشتہ کتابوں کی کیا کرتا ہے؟ یہ تصدیق کرتا ہے، اور گزشتہ کتابوں کی تصدیق کرنا اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ قرآن پر ایمان لایا جائے، کیونکہ یہ گزشتہ کتابوں کی تصدیق کر رہا ہے، تو گزشتہ کتابوں کا مضمون اور اس کا مضمون پھر ایک ہو گیا، تو اس کا تقاضا ہے کہ اس پر کیا لایا جائے؟ ایمان لایا جائے۔ اچھا، دوسری وجہ یہ ہے کہ اہل کتاب اہل نظر ہیں، یعنی ان کو بصیرت ہے، اہل علم ہیں، وہ اس کے معجزات میں غور و فکر کر سکتے ہیں، اور ان کو اس کی عظمت و شان یہ معلوم ہو سکتی ہے،
اور وہ پہلے سے قرآن اور حامل قرآن کی خود بشارتیں دیتے تھے، اس کے وسیلوں سے وہ دعائیں مانگا کرتے تھے، فتح و نصرت حاصل کرتے تھے، اور ہمیشہ اس کی وہ عظمت و شان کے واسطے دے دے کے وہ اپنی کامیابیاں حاصل کرتے رہتے تھے۔ تو لہٰذا یہ دوسری وجہ ہے اس پر ان کو ایمان کے حوالے سے حکم دینے کی۔ اچھا، اب والا کافرن، یہ وقع خبراً عن ضمیر الجمع سے اصل میں اس کا ایک ترکیبی تعلق بھی بیان کیا جا رہا ہے، اور ایک سوال اور اس کا جواب بھی ذکر کیا جا رہا ہے۔ سوال اس کا یہ ہوگا کہ لا تکونو کی ضمیر جمع یہ اس کا اسم ہے، اور اولا کافرن یہ اس کی خبر ہے۔ اچھا، اس میں جمع جو ہے اور خبر یہ مفرد ہے، یعنی اسم کو اگر دیکھا جائے نا ولا تکونو اولا کافرن بہ میں، تو جو اسم ہے جو اولا تکونو کا، تو وہ ضمیر جمع ہے اور وہ جمع ہے، یعنی اسم اس کا جمع ہو گیا، اور اولا کافرن یہ چونکہ خبر ہے اور خبر اس کی مفرد ہے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ اسم اور خبر میں افراد و جمع کے لحاظ سے چونکہ یہ فعل ناقصہ کا ہے تو اس میں مطابقت ہوتی ہے، جبکہ یہاں اسم جو ہے وہ جمع ہے، خبر اس کی مفرد ہے، مطابقت تو نہ رہی۔ تو اس کا کیا جواب ہوگا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں جو اسم کی جانب ہے یا خبر کی جانب ہے، ان دونوں میں تقدیر ماننی پڑے گی۔ اگر جانب خبر میں تقدیر مانے تو مطلب ایک مقدر عبارت مانے، تو پھر اول کا مضاف الیہ مقدر ماننا ہوگا، اور عبارت ہوگی کہ ولا تکونوا اول فریق کافر، یا لا تکونوا اول فوج کافر۔ فریق یا فوج کا لفظ یہاں مقدر ماننے سے خبر میں جو جمعیت کے معنی ہیں وہ پیدا ہو جائیں گے، اور یوں خبر جو ہے وہ جمع ہونے کے اعتبار سے اپنے اسم کے مطابق ہو جائے گی۔ اور اگر اسم کی جانب میں آپ عبارت مقدر مانیں تو پھر معنی ہوگا کہ لا تکونوا ای لا یکن کل واحد منکم۔ اب یہ لا تکونوا لا یکن کل واحد منکم کے معنی میں ہو جائے گا، یعنی تم میں سے ہر ایک نہ ہو، یعنی تم میں سے ہر ایک ایمان لائے۔ اب اس طرح یہ جو اسم تھا جو جمع تھا تو وہ مفرد ہونے کی اس میں ایک نوعیت آ جائے گی، جیسے کہ اہل عرب عموماً کہتے ہیں کہ کسانا حلتن۔ اب یہاں کسانا حلتن، کسا فعل ہے، نا مفعول اول ہے، حلتن مفعول ثانی ہے۔ تو اب یہاں بظاہر مفعول اول جمع ہے، نا ضمیر ہے، اور مفعول ثانی مفرد ہے، لیکن مفعول اول مفرد کی تعویل میں سے یعنی مراد یہ ہے کہ کسا کل واحد منا حلتن، اس نے ہم میں سے ہر ایک کو جوڑا پہنایا۔ تو دیکھیں یہاں پر جیسے کل واحد منا یہ اس جمع کو مفرد کی تعویل میں کر دیتا ہے، تو اسی طرح لا یکن کل واحد منکم بھی جو ہے وہ لا تکونو کے اندر جو اس میں ضمیر جمع ہے تو اس کو مفرد کی تعویل میں کر دے گا۔ اچھا، اب یہاں پر پھر ایک صراحتاً سوال لکھا گیا کہ فَإِن قِيلَ كَيْفَ نَهُ سے، کہ ان کو کفر میں سابق ہونے سے کیسے یہاں منع کیا گیا ہے، جبکہ مشرکین مکہ تو ان سے پہلے کفر کر چکے تھے، تو اب اگر یہاں پر یہ کفر کرتے بھی ہیں تو یہ پہلے کافر تو نہیں بنیں گے، تو پھر وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ کا کیا مطلب ہوگا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ کا جو یہاں ظاہری معنی ہے وہ مراد نہیں ہے، بلکہ تعریض مقصود ہے، اور تعریض سے مراد یہاں وہ معنی ہے جو سیاق و سباق سے سمجھ بھی آتے ہیں، یعنی جیسے اپنے بے ادب مخاطب سے کوئی شخص کہے کہ اما انا فلست بجاہل، کہ بھئی میں تو جاہل نہیں ہوں، یعنی یہاں تعریضاً مقصود یہ ہے کہ بے موقع بے محل جو ہے وہ بات نہیں کرتا، میں بے ادب نہیں ہوں۔ تو یہاں پر ما انا فلست و اما انا فلست بمسیح للادب، یعنی میں تو بے ادب نہیں ہوں۔ تو آیت کریمہ میں بھی جو مقصود ہے وہ یہ نہیں ہے کہ بنی اسرائیل کو تقدم فی الکفر سے منع کیا جائے، بلکہ مقصود جو ہے وہ موقع محل سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ان کو تقدم فی الایمان کا یہاں حکم دینا مقصود ہے۔ اور دوسرا اس کا جواب یہ ہے کہ مراد اصل میں تمام انسانوں میں ان کو پہلے کافر ہونے کی ممانعت نہیں ہے، بلکہ صرف اہل کتاب میں ان میں کم از کم وہ پہلے کافر نہ بنے، اس چیز کو انہیں روکا جا رہا ہے۔ آخر میں جو ہے وہ مصنف علیہ رحمہ نے اول پر کلام کیا ہے، اور وہ ترجمے میں بھی آپ نے سن لیا ہے کہ یہ اس کے اندر جو ہے
وہ کتنے احتمالات ہیں، اور اس میں آپ نے یہ بات سنی ہے کہ یہ جو ہے او الو سے بھی بعد نے اس کو لیا ہے کہ اصل یہ تھا، اور بعد نے جو کہا وہ اولو اس کی اصل تھی۔ تو بہرحال یہ اس سے پھر جو مذکورہ ترجمے میں ہم نے بات کر لی ہے اس کے مطابق یہ پھر اولو ہو گیا۔ تو یہ ہمارے آج کے سبق کی عبارت، اس کا ترجمہ، اس کی وضاحت تھی۔ اس کو آپ اچھی طرح سمجھیں، اس کے خلاصے کو اپنے رجسٹر پر لکھیں، بالخصوص ان سوالات کے جوابات دیں۔ سوال نمبر 1 یہ ہے کہ اولو کی اصل کو بیان کریں، اور سوال نمبر 2 یہ ہے کہ تعریض کی تعریف تحریر کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ ہم نے پڑھا سنوں سے یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔